بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، آج الحمدللہ چھٹے پارے کو ہم نے تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی آیت جو 148 نمبر سورہ نساء کی ہے کہ جہاں سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، ایک تو سورہ نساء اور دوسری سورہ مائدہ۔ سورہ نساء کا جہاں سے آغاز ہے اس پارے کا، وہاں خداوند عالم نے ایک بات جو شرعی مسئلے کے طور پر بھی ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یعنی کسی کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ فریاد کرے، وہ آہو بکا کرے برے لفظوں کے ذریعے کسی کے لیے بھی، مگر یہ کہ الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ٹھہرا ہو، یعنی کسی کو کسی نے مارا، کسی کا حق چھینا، اور وہ مظلوم ہی فریاد کر سکتا ہے لفظوں کے ذریعے سے، ورنہ کسی غیر کو لفظوں میں یعنی اپنے باتوں کے ذریعے سے کسی دوسرے کے خلاف بری باتوں کے یعنی برے الفاظ کے ذریعے اس کے خلاف فریاد اور داد و فریاد اعلیٰ و بکا نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن یہیں سے جو وہ لوگ ہیں کہ جن کی غیبتیں جائز ہیں، یہ غیبت کے ہی ضمن میں آئیں گی کہ مظلوم جو ہے وہ تو کر سکتا ہے، لیکن غیر مظلوم کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے خلاف کوئی بات کہے۔ الا من ظلم ایک بات ہے، دوسرے یہ کہ غیبت کہاں جائز ہو جاتی ہے۔ بہت سارے مورد آتے ہیں جن کو مجموعی طور پر 2 یا 3 یا 4 میں زیادہ سے زیادہ آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ نمبر یہ کہ جو فسق و فجور کرتا ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، اس کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے میں، یعنی کہ وہ غلط ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، یہ صحیح ہے، جائز ہے، ایک یہ۔ دوسرے بدعت گزار، ایک ایسا آدمی ہے کہ جو دین میں کوئی غلط میسج، کوئی غلط بات یا کوئی غلط پیغام بنام دین ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف بھی ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ تیسرے وہ انسان ہے کہ جو مشورہ چاہتا ہے آپ سے، ہم سے، کسی اور سے کہ فلاں آدمی کیسا ہے، اس کے ساتھ شادی اپنے بچوں کو کرنے کے لیے یا کسی اور ضمن میں، تو ایسی جگہوں پر جہاں طلب مشورت ہے وہاں یا طلب سوال ہے، ایسے مواقع پر شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اور ہم کو اس کے اندر جو عیوب ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو مشکل ہے، اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ یہ شریعت کی طرف سے اتھارٹی ہے۔ البتہ بعض موارد یہاں یا اور دیگر شہروں میں میں نے دیکھے ہیں، ایک بھائی سے پوچھا کہ آپ نے مثلاً وہاں شادی کیسے کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک دلال کے ذریعے۔
یہ کہیں نہ کہیں اس جو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ آپ اگر کسی نے اپنی بچی کی شادی کے سلسلے میں کسی لڑکے کے بارے میں پوچھا تو آپ جو جانتے ہیں اس کے سلسلے میں اس کو بتانا واجب اور ضروری ہے. وہ نہ غیبت ہے نہ گناہ ہے نہ آپ مجرم ٹھہریں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ غلط بتایا اور دلال جو بیچ میں یہ لفظ ہے نہیں معلوم، میں جو سمجھتا ہوں اس لفظ سے وہی آپ لوگ بھی جانتے ہیں، تو یقیناً میرا اپنا مطلب یہ ہے اس لفظ سے کہ جو باتیں نہیں ہیں وہ بھی اس میں بیان کرنا. تو انہوں نے کچھ اماؤنٹ بتایا کہ اتنا پیسہ لگا اس دلال کو دینے میں، تب یہ رشتہ طے ہوا. میں نے کہا اچھا، تو یعنی مطلب یہ ہے کیوں اتنا لگا؟ یہ تو ایک مستحب کام ہے، کسی سے کسی کو مطلب رشتہ طے کروا دینا یا شادی لگوا دینا، یہ تو مستحب ہے، ثواب بھی بہت سارا ہے، تو اس میں پیسے کیوں؟ کہا وہ دلال کہہ رہا تھا کہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، پارٹی کو تیار کرنا پڑتا ہے. اب یہاں سے میں نے اندازہ یہ لگایا ممکن ہے جو خوبیاں ان میں نہ رہی ہوں وہ بھی وہ بتایا ہو، تب جا کے اگلا تیار ہوا ہو. تو یہاں شریعت کہتی ہے کہ اگر ایسے مورد میں کوئی آپ سے مشورہ کرے تو آپ وہ باتیں کہ جو آپ جانتے ہیں بالکل بے عینی نقل کر دیں. اس سے حکم شرعی بھی پر بھی عمل ہو جائے گا، پلس آئندہ فیوچر میں اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں آئے گی. اور جس واقعے کو میں بتا رہا ہوں وہ شادی مکمل تو ہو گئی لیکن بعد میں ٹوٹ گئی. تو اس سے کیا ہے، جو بتایا ہوگا وہ نکلا نہیں ہوگا، جس بات پر بات کو بتا کر ایگری کیا ہوگا وہ بات یہاں نہیں یعنی پریکٹیکل میں دکھی ہوگی، تو ظاہر ہے پرابلم تو آنے ہیں. لہٰذا یہ مورد فسق و فجور کرنے والے کی برائی کی جا سکتی ہے غیبت، اور کھلم کھلا یعنی جو گناہ کر رہا ہے، بدعت گزار ہے، یا کسی کے خلاف مشورہ مانگ رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے شادی کے عنوان سے، تو یہ دو تین مورد کی بہت سارے مورد میں سے نکالے گئے ہیں کہ جہاں آپ اور ہم صحیح باتیں یعنی غیبت تک بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد حقیقی یعنی واقعی جو کافر ہیں ان کی کیا صفتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کے قائل ہیں، مثلا خدا کو مانیں گے اور اس کے رسول کو نہیں مانیں گے، اور دین کے بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، جو آیت نمبر 151 اور 150 میں ذکر ہوا ہے. پھر یہودیوں کے بیجا مطالبات ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے ایک کتاب نازل کریں، جبکہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا. ظاہر میں خدا انہیں یعنی دکھا دے. یہ مطالبہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو دیکھ نہ لیں، اور وہی تجلی خدا کی ہوئی تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو یہ ان کی کیا حیثیت تھی اس مقابل میں خدا کے جلوے اور خدا کے نور کو دیکھنے کے. بہرحال لیکن ان کے مطالبات تھے جس کا تذکرہ 153 نمبر آیت میں موجود ہے. پھر یہودیوں کے ظلم و مظالم کا تذکرہ ہے کہ جو آیت نمبر 160 میں ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. یہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی ظلم کیا ہے، راہ خدا سے روکتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اس لیے اللہ نے بہت سی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام قرار دے دی ہیں. یہ پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان کی منزل ہے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کے سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بجائے انہی کے جیسے ایک دوسرے انسان کو قتل کر دیا اور پھانسی پر چڑھا دیا. پھر اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے. اس کا تذکرہ ہے کہ جو 159 نمبر آیت میں ہے. پھر عقیدہ تثلیث جو کل یا پرسوں ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تثلیث جو بالکل غلط ہے اور ایسے افراد کو دردناک عذاب میں خداوند عالم مبتلا کرنے والا ہے. پھر قرآن کے یعنی اس سورہ
نساء کی آخر آیتوں میں قرآن کی صفت بیان کی ہوئی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. دو صفتیں اس میں ہیں. ایک تو برہان ہے یہ، یعنی ایسی ناقابل تردید کتاب ہے کہ کتنا بھی سامنے مخالف مضبوط ہو لیکن اس کے جواب میں یا اس جیسا یا اس کے خلاف کوئی کتاب کوئی جواب نہیں لا سکتا. یہ برہان ہے، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. دوسری صفت قرآن کی یہ ہے کہ یہ نور مبین ہے، یعنی جہالت کی تاریکیوں سے باہر نکالتا ہے. یہ واضح روشنی ہے کہ انسان کو ہدایت کے لیے. یہ سورہ نساء کی تمام باتیں تھیں جو اس پارے کا ایک حصہ تھیں جو مکمل ہوئی. اب اگلا حصہ اس پارے میں سورہ مائدہ کا ہے. سورہ مائدہ میں سب سے پہلی آیت جو ہے کہ اوفو بالعقود، یعنی وعدے کو وفا کرنا. یہ امر ہے، آرڈر ہے خداوند عالم کی طرف سے کہ جو بھی وعدہ کریے اس کو مکمل کریے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی جو آپ وعدہ کریں اس کو پورا کریں. بہت بڑا گناہ کبیرہ میں سے ہے انسان اگر وعدے کو وفا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے اور حسب وعدہ اس کے مطابق عمل نہ کرے. اس کے بعد شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کی علامات ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے تقدس کا قائل ہویا جائے. اجتماعی اخلاق کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ میں نہیں. یعنی جس کا یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکیوں میں، اچھائیوں میں، بھلائیوں میں مدد کی جائے، ہاں گناہ میں اور کسی نافرمانیوں میں مدد کرنے سے خداوند عالم نے روکا ہے. بہت مشہور وہ واقعہ ہے صفوان جمال کا کہ جو اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا اور ایک ظالم حاکم کے حج پہ جانے کے سلسلے میں اس سے کرائے پر دے دیا. تو امام نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے اسے یہ دے دیا؟ کہا ہاں مولا وہ حج پہ جا رہا ہے. تو مولا نے پوچھا کہ تم جب تک وہ واپس آئے گا اپنے اونٹوں کی خاطر اس کی حفاظت کے لیے آرزو اور تمنا کرو گے؟ کہا ہاں مولا، بھائی کرایہ ہے، میرا اونٹ ہے، تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے تب تک تو اس کے لیے یہ دل میں کہیں نہ کہیں سے خیال آئے گا کہ وہ بچ کر آ جائے تاکہ میرا اونٹ بھی لوٹا دے اور اس کا کرایہ بھی دے. تو مولا نے کہا کہ یہی سوچ یا اس کے لیے یہ آرزو یہ رانگ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو راہ خدا اور صحیح راستہ نیکی حسنات میں کام کرنے جا رہا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے. کوئی کسی کا کڈنیپ کرنے جا رہا ہے تو اس کی مدد کرنا یا اس ارادے میں کیسے بھی آئیڈیا بتانا کہ ایسے کرو بچ جاؤ گے، کام بھی ہو جائے گا، یہ قرآن کی صریحی مخالفت ہے. لہذا ایسے یعنی لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہیے اور جزا اس کی خدا دینے والا ہے. آپ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں بنام دین، بنام اسلام، بنام اہل بیت، بنام قرآن، بنام اللہ، اگر ایسے مورد میں کہ جہاں پر بہت سارے فائدے نظر آ رہے ہوں لیکن وہ اثم اور عدوان یعنی گناہ کا راستہ ہے، اس میں مدد سے آپ بچ جائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کہیں نہ کہیں سے خدا آپ کو اس کی جزا بھی دے گا اور اس فائدے سے بہتر فائدہ آپ کو نصیب فرمائے گا. اس لیے کہ خدا حسیب ہے، وہ آپ کا حساب بہت آسانی سے چکتا کرنے والا ہے. آپ اور ہم سمجھیں نہ سمجھیں، ممکن ہے کہ کہیں لگے کہ یہاں نقصان ہو گیا دین کی وجہ سے، اگر ہم کسی دوسرے مذہب پر ہوتے تو یہاں یہ فائدہ ہو جاتا. خصوصاً بزنس میں، معاملات میں، لین دین میں بہت ساری جگہوں پر چونکہ شریعت کے دائرے میں ہمیں رہنا ہے لہٰذا ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہوتے تو ہم اس قانون کو لانگ نہیں سکتے جس کے نتیجے میں ظاہراً لگتا ہے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن خداوند عالم حسیب ہے، اس کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے نام کی وجہ سے ہم نے اگر
اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا صلہ ہمیں وہ عطا کرے گا۔ لہٰذا دین کے یعنی نیک کاموں میں مدد کرنا ہے اور برائیوں سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر اس میں حرام چیزوں کا وہ تذکرہ ہے، جیسے مردار یعنی وہ جانور کی جس کو جو مر گیا ہو، یعنی جس کے اوپر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، یوں ہی وہ مر گیا، یا کسی غیر خدا کا نام یا کسی اور طریقے سے وہ اس دنیا سے گیا، اسے مردار کہتے ہیں۔ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، یا دوسرے جانور کے جس کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، یہ سب نجس ہیں اور اس کا کھانا بھی صحیح نہیں ہے۔ جوا کھیلنا اس کو بھی خداوند عالم نے حرام کیا ہے، بلکہ کہا یہ سب فسق ہے، یعنی بدترین گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت ہے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے کہ آج کے دن کفار مایوس ہو گئے۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار آج کے دن اپنے دین سے مایوس ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہی کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام، اور اسلام سے راضی ہو گئے۔ تمام مفسرین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ آیت یعنی جس کو ابھی یعنی آیت نمبر 67 میں بھی یہ واقعہ ہے کہ جہاں خدا کا یہ حکم تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں خداوند عالم نے چونکہ یہ آخری پیغام تھا اور آخری امر تھا، جیسے ہی یہ امر کا اعلان ہوا ویسے ہی خداوند عالم نے اس کے مکمل ہونے کی سند دے دی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یقیناً یہ یعنی اہل بیت کی ولایت، حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، یہ عظیم نعمت، ساری نعمتوں میں عظیم نعمت تھی۔ جب اس کا اعلان ہو گیا تو خداوند عالم نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے آج دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ پھر طہارت کا تذکرہ ہے، وضو، غسل اور تیمم کا۔ وضو کے لیے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ خداوند عالم کا اعلان ہے کہ آپ جب طہارت کے لیے جاؤ، اب اس طہارت میں بعض طہارتوں میں یعنی نجاستوں کی وجہ سے طہارت میں وضو کی ضرورت پڑتی ہے اور بعض میں غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ دونوں کا تذکرہ، یہ دونوں اگر نہ ہو سکے تو پھر تیمم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تینوں طریقے وہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنی ظاہری نجاست اور باطنی خباثت کو دور کر سکتا ہے، جیسے وضو کے ذریعے سے، تیمم کے ذریعے سے اور غسل کے ذریعے سے۔ وضو کہاں سے کرنا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، اور وامسحوا رؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، سر کے اگلے حصے کا، اور وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کا کعبین تک یعنی اونچائی تک، جو جوڑ ہے پیر کا یعنی اونچائی کے بعد وہاں تک۔ اب اس میں جو بہت مبتلا بہ تھا مسئلہ اور کافی آواز گونج رہی تھی اس کے سلسلے میں کہ پیر کا مسح معمولاً جو کتابوں میں لکھا ہے کہ انگلیوں کے سرے سے کعبین تک یعنی اونچائی تک، وہ جوڑ تک، تو اس میں ممکن ہے سیدھے کوئی اگر مس کرے تو چھوٹ جائے، یہ سرا ممکن ہے چھوٹ جائے، اور ممکن ہے نہ بھی چھوٹے۔ یہ آپ اور ہم جو کرنے والا ہے اس کے ذوق سلیقہ اور اس کا اطمینان مورد ہے۔ آپ کو اگر اطمینان ہے کہ نہیں چھوٹتا ہے تو سیدھے کریے، لیکن اگر اطمینان نہیں ہے اور حتماً یقین کامل اور یقین حاصل کرنا چاہیے اپنے کام سے، اپنی عبادتوں سے، اپنی نمازوں سے، اپنے سارے فرائض سے یقین پیدا کرنے کے لیے یہ جب وضو کریں، وضو میں مس کریں خصوصاً پیر کا، تو جب ہاتھ اوپر سے لے جائیں تو یہ انگلی تھوڑا سا ڈاؤن کر دیں
تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی بھی حصہ چھوٹا نہیں ہے۔ واجبات وضو کے جو پارٹس ہیں اس میں اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وضو ناقص ہے۔ جب وضو ناقص ہوگا تو پھر نماز کا کیا حشر ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ وضو آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ لہٰذا احتیاط کریں، یقین پیدا کریں۔ یقین پیدا کرنے کے لیے اس طریقوں کو اختیار کر لیں کہ مسح پیر کا کرتے وقت انگلیوں کو سیدھا نہ رکھیں، جب یہاں پہنچ جائیں تو اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیں تاکہ آپ کے اس سرے کو یہ ٹچ کر دے اور مسح کر دے، اس لیے مکمل مسح ہو جائے۔ پھر بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کا تذکرہ ہے کہ جس کو احمد ابن حنبل نے کہا کہ اس سے مراد 12 ائمہ اطہار ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ نے ہر قبیلے کے ایک سردار کو مقرر کیا جو آیت نمبر 12 میں موجود ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا عہد یعنی ان کا زمانہ ہے کہ ان لوگوں نے عہد کیا یعنی وعدہ کیا، پھر اس عہد کو توڑ دیا، اس عہد یعنی اپنے اس وعدے کو، اپنے عہد و پیمان کو بھول گئے اور عہد شکنی کا شکار ہوئے۔ پھر بنی اسرائیل کی کچھ فضیلتیں ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہت دے دی اور تمہیں وہ کچھ دیا عالمین میں وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جیسے دریا میں وہ راستہ بنا اور یہ لوگ اس پر سے گزرے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ آسمان سے من و سلوہ کا آنا یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ پتھر سے چشمے کا پھوٹ جانا یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ سب دیا ہے جو صرف تم سے مخصوص تھا، پھر بھی تم عہد شکنی کا شکار ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے مقدس سرزمین کی طرف داخل ہونے کو کہا تو یہ لوگ اڑ گئے کہ وہاں تو بہت طاقتور قوم ہے اور وہ ہم کو مار دے گی، لہٰذا ہم نہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا تم ہی لوگ جاؤ جنگ کرو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ پورا قصہ ہے کہ جو جناب موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا۔ پھر حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کہا، اے خدا میں اپنے اوپر یقین رکھتا ہوں اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر، انہی دو کی ذمہ داریاں میں لے سکتا ہوں، یہ ہماری قوم یہ ہم سے ہماری بات نہیں سن رہی ہے۔ اس کے بعد جناب حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو سب سے پہلے روئے زمین پر ایک قاتل اور ایک مقتول ٹھہرا، یعنی سب سے پہلا خون اگر بہا ہے تو جناب حابیل کا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہیں نہ کہیں اس میں حسد کی بو آ رہی تھی کہ بعد جناب آدم جناب حابیل ان کے جانشین بننے کا مقرر اور طے ہوا، تو اس کو لگا قابیل کو کہ یہ کیسے، میں بڑا ہوں اور مجھے بننا چاہیے، یہ کیوں بن جائیں گے؟ تو طے ہوا، جب اختلاف بڑھا تو خداوند عالم کی طرف سے یہ طے پایا کہ تم دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی خدا قبول کر لے وہی بعد از جناب آدم ان کا جانشین بنے گا۔ لہٰذا یہ دونوں قربانیاں لے کر حاضر ہوئے۔ ان کی قربانیاں ذرا اچھی تھی، یہ قابیل کی اور جناب حابیل کی قربانی معمولی تھی، لیکن خداوند عالم نے تقوی کی بنیاد پر قربتاً اللہ اور خالصتاً للہ کی وجہ سے جناب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب قابیل طیش میں آیا اور آنے کے بعد جناب حابیل کا قتل کر دیا۔ جناب حابیل اخلاق و احترام میں اس کے اوپر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور نہ مزاحمت کی۔ اس کے بعد
اب یہ پچھتانے لگا. قاتل ہمیشہ کر گزرنے کے بعد یا مجرم جرم کرنے کے بعد پچھتاتا ہے, لہذا یہ پچھتانے لگا اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب کریں کیا. خداوند عالم نے کوے کو خلق کیا, ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اپنے اس پیروں سے تھوڑا سا زمین کی مٹی کھسکا کر اس کو اس میں دفن کیا. تو ان کو آئیڈیا آیا کہ یہ ہم کو بھی ایسے ہی حابیل کے یہ باڈی کو دفن کر دینا چاہیے. جو قرآن کے آیت نمبر 27 سے 30 میں ذکر ہے کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, یہ اللہ نے غراب کو, کوے کو بھیجا کہ جو ان کے لیے نمونہ پیش کرے کہ کیسے انہیں دفنانا ہے. پھر اللہ کی جانب کے وسیلے کی بات ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو, اللہ کی طرف قربت کا وسیلہ تلاش کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. پھر وہ یہود و نصارہ کو اپنا حاکم بنانا, اپنا ولی بنانے کے لیے مذمت کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا حاکم یا اپنا حامی نہ بناؤ. چور کی سزا والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور کی سزا کتنی ہونی چاہیے اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر یعنی ان کے ہاتھ کاٹنا چاہیے, کہاں سے کاٹے یہ اس دور میں بھی معاملہ اٹھا. امام وقت کے پاس واقعہ آیا تو امام نے فرمایا کہ نہ یہاں سے کاٹو, نہ یہاں سے کاٹو, نہ یہاں سے کاٹو, بلکہ اس کی انگلیاں کاٹ دو. تو اس نے حاکم نے پوچھا کہ یہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ کہا قرآن میں خداوند عالم نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَسَاجِدُ, مساجد اللہ کے لیے ہے. یعنی جو اعضائے سجدہ ہیں, سجدہ کرتے وقت جو اعضاء زمین کے اوپر ہوتے ہیں وہ مساجد ہیں, وہ اللہ کے لیے ہیں. اس میں ہستچھیپ کرنا, اس میں ہمیں خلل واقع کرنا یہ حق نہیں ہے. لہٰذا یہاں سے ہاتھ جب انگلیاں کاٹی جائیں گی تو ہتھیلی بچ جائے گی کہ جس کو سجدے کے حالت میں زمین پر رکھنا ضروری ہے. اس لیے اللہ کا حکم یہاں کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے لیکن انگلیوں سے. یہ حکم ہے چور کی سزا کا. پھر قصاص کا حکم ہے کہ قصاص کیسے لیا جائے گا؟ تو النفس بالنفس والعین بالعین والانفس بالانفس والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ له. یعنی کیسے آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑ کر قصاص, جان لی ہے تو جان کے ذریعے سے, کان خراب کیا ہے تو کان, یعنی جو پارٹس جہاں بھی اذیت جتنی دی ہے قصاص میں بدلہ اسی شکل میں لیا جائے گا. اگر معاف کر دیا گیا تب تو بہتر ہے, لیکن اگر نہیں معاف کیا ہے تو اس طرح سے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. پھر آئے ولایت ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور رسول ہیں اور وہ لوگ کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ آیت نمبر 55 میں اس کا تذکرہ ہے. سارے مفسرین بیک وقت یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت کے مصداق صرف اور صرف علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. اس لیے کہ نمازیں سب نے پڑھی ہیں, زکوٰۃ بھی سب نے دی ہیں, لیکن ایک ہی وقت میں دونوں کام یہ صرف امیر کائنات. وہ بھی مسجد میں ایک سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے مطالبہ کیا. اب مطالبے کے بعد جب دیکھا کہ کچھ نہیں ملنے والا ہے تو خدا کی طرف رخ کر کے کہتا ہے خدا تو گواہ رہنا, میں تیرے گھر میں آ کر اپنے کچھ ضرورتوں کا مطالبہ کیا لیکن کہیں سے کچھ ملنے والا نظر نہیں آیا. کہ یہ آواز امیر کائنات کے کانوں میں گئی اور انہوں نے رکوع کی حالت میں اشارہ کیا اپنی انگلیوں کی طرف. پھر وہ انگوٹھی, اب بعض کہتے ہیں مفسرین یا علماء کہ وہ انگوٹھی تھی کہ جس سے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے, اس کو آپ نے سائل کو اس کی آواز سن کر خیرات میں دی ہے. یہ آئے ولایت ہے. پھر آئے بلغ کہ جس میں یہ اعلان ہوا, آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اس پیغام کو پہنچا دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا. اگر اس کو نہیں پہنچایا تو پھر گویا کسی بھی امر کو یا کار رسالت کو انجام نہیں دیا. پھر خداوند عالم کے حکم سے جناب پیغمبر اکرم نے خم کے میدان میں جو لوگ آگے گئے تھے ان کو روکا اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد کجاؤں کا منبر بنایا. ایسے سسٹم
بنانے کے بعد امیر کائنات کے دست مبارک کو ہاتھوں میں لیا اور سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ تو سب نے بیک وقت کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم نے وہ جملے ارشاد فرمائے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ اس کے بعد ایک یہ حدیث طولانی ہے، اللہم وال من والا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو ہی مکمل کرتے ہیں کہ خداوند عالم قرآن سے تمسک کرنے اور اہل بیت اور ان کی ولایت میں جینے کا سلیقہ اور شعور عطا فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔